بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے وہ واحد پیغمبر ہیں جن کو آدم ثانی کا لقب ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کے دین کی طرف اپنی امت کو بلایا، لیکن 80 سے 83 لوگ مسلمان ہوئے۔ باقی لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی۔ جب کشتی بنانا شروع کی تو کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ کشتی کیسے چلے گی، یہاں پر تو پانی ہی نہیں آتا۔ لیکن بعد میں اسی کشتی میں جو بیٹھا وہی بچا، باقی سب لوگ طوفان کی زد اور سیلاب کی زد میں آ کے نیست و نابود ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب مصر مرگ پر تھے تو اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور فرمانے لگے کہ بیٹا، میں تجھے 4 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں جن میں سے 2 کاموں سے روکتا ہوں اور 2 کام کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ جن 2 کاموں سے روکتا ہوں ان میں سے ایک ہے تکبر، کہ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، اگر تم تکبر کرو گے تو اللہ تم کو مٹی میں ملا دے گا۔ اور دوسری ہے شرک، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں شرک کرنے والے کو نہیں بخشوں گا اور جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ دوسرے 2 کام جن کو کرنے کا حکم فرمایا ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ کی تسبیح، فرمایا کہ یہ اتنی برکت والا کلمہ ہے کہ اگر زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سبھی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور اس کلمے کی بہت ساری فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ دوسری بات جو کرنے کا حکم فرمایا وہ ہے تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یہ پوری دنیا کی تسبیح ہے، پوری مخلوقات کی تسبیح ہے، جن ہو، چرند ہو، پرند ہو، پتھر ہو، درخت ہو، پانی ہو، ندی ہو، نالا ہو، سب یہی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کثرت سے کرنے کی توفیق